روایت ہو رہی ہے وہ چینج کر دے، کیا پتہ چلے گا تمہیں؟ سند اس کی حدیث کی اوتھینٹسٹی کیسے قائم کرتے ہیں کہ بھائی یہ اس نے روایت کیا وہ بھی سچا تھا، اس سے روایت کیا وہ بھی صحابی تھا، اس سے روایت کیا وہ بھی صحیح تھا، وہ بھی صحیح تھا، وہ بھی صحیح تھا۔ یہ تو تم نے لکھا ہے نا، وہ بندے تو تمہارے سامنے نہیں ہیں نا جن کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ صحیح تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بخاری شریف کے، مسلم شریف کے اندر ہزاروں روایتیں ان لوگوں سے ہیں جنہوں نے کربلا میں رسول اللہ کے نواسے کو شہید کیا۔ ہزاروں حدیثیں ان سے ہیں جو رسول اللہ کے گستاخ تھے، ہزاروں حدیثیں ان سے ہیں جو مولا علی کے دشمن تھے۔ اور اسٹینڈرڈ سند حدیث کی کیا رکھی ہے کہ 7 اصحاب کبار ہوں جنہوں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہ بولا ہو، اگر ان 7 اصحاب کبار سے حدیث روایت کردہ ہو تو پھر وہ حدیث جو ہے احسن کہلائے گی۔ اتنا سخت معیار اس بات پہ کہ جھوٹ نہیں بولا، اور جنہوں نے رسول اللہ کے نواسے کی گردن اڑائی وہ جھوٹ بولنے سے چھوٹا جرم ہے۔ تو کئی ہزار حدیثیں ایسی لکھی ہوئی ہیں، کیا کرو گے؟ لہذا بہترین یہ ہے کہ سب سے پہلے تم اپنے قلب کو اللہ کے نور سے بیدار کر لو۔ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ اس زمانے میں سرکار کا فیض عام ہے۔ ابھی حدیثوں کی طرف نہیں جاؤ، ابھی دل کی طہارت کی طرف جاؤ، کیونکہ وہی محشر کی گارنٹی ہے۔ اللہ تجھ سے یہ نہیں پوچھے گا کتنی حدیثیں یاد ہیں تجھے، اللہ تجھ سے یہ پوچھے گا کہ تیرا قلب مبارک پاک ہے یا نہیں۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من آتی اللہ بقلب سلیم۔ اللہ تعالیٰ تو یہ پوچھے گا کہ تیرا قلب سلیم ہے یا نہیں ہے، وہ یہ تھوڑی پوچھے گا کتنی حدیثیں یاد ہیں، نہ وہ یہ پوچھے گا کتنا قرآن یاد ہے، یہ تھوڑی پوچھے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے نا اگر اس کا قلب سلیم ہے تو پھر اس کا کوئی مرشد بھی ہوگا، بغیر مرشد کے یہ ملتا نہیں ہے۔ اگر اس کا قلب سلیم ہے تو اس مرشد کی لڑی محمد رسول اللہ سے ملتی ہوگی، کیونکہ محمد رسول اللہ کے بغیر اس میں ذات آگے جا ہی نہیں سکتا۔ تو اگر مرشد بھی ہے، محمد رسول اللہ سے تصدیق بھی ہے، تو اب اس کی مزید انکوائری کی کیا ضرورت ہے یوم محشر میں؟ جن ہستیوں نے زمین پر ہی اس کی تصدیق کر دی ہے، ان کے نام پر جیتا مرتا تھا، اب اس کو یہاں پر ذلیل و رسوا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قلب سلیم ہے تو جانے دو، اس کو روکو مت۔ جیسے ای گیٹ ہے، پاسپورٹ رکھو اور گزر جاؤ، سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ابھی تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تمہیں قرآن سے کچھ سمجھ میں نہیں آیا نا، حدیث سے کیا آئے گا؟ تم کیا سمجھ میں آیا قرآن سے؟ قرآن سے تمہاری سمجھ میں کچھ آیا ہوتا تو تم 73 فرقے بنا لیتے۔ یہ تم سارے قرآن پڑھتے ہو نا، شیعہ، سنی، بریلوی، وہابی، اہل حدیث، دیوبندی، سبھی پڑھتے ہیں نا قرآن، تو پھر تم الگ الگ کیوں ہو؟ ایک کتاب پڑھ کے 73 رائے کیسے بنی؟ اس لیے بنی کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا نا قرآن۔ سمجھ میں آیا ہوتا تو ہدایت پر ہوتے نا، شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، بریلوی نہ ہوتے تم۔ اب یہ قرآن سمجھ میں کب آتا ہے؟ یہ قرآن تب سمجھ میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن کی فقہ اور توفیق تمہیں عطا کرے۔ اور یہ توفیق باللہ کب عطا ہوتی ہے؟ یہ اللہ کی توفیق پاکیزہ قلب کو عطا ہوتی ہے۔ جب تمہارے دل میں اللہ کا نور آ جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن کی فقہ تمہارے قلب پہ نازل کر دے گا، پھر تم قرآن پڑھو گے، حلق میں نہیں اترے گا، سیدھا دل میں جائے گا۔ جو بھی چیز دل میں اتر جائے گی نا وہ تو نس نس میں چلی جائے گی۔ اب اس قرآن پہ تم عمل کرنے کا سوچو بھی مت، قرآن کا نور اندر چلا گیا، جو قرآن نے بات کہی ہوگی نا تیرے ہاتھ پاؤں خود قرآن کے تابع ہو جائیں گے۔ یہی بات ہے اللہ کے رسول کی جو حدیث ہے کہ تیرے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ایسا ہے، اس کی اصلاح ہو جائے پورے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اگر وہی فساد میں مبتلا ہو تو پورا جسم فساد میں مبتلا رہتا ہے۔ یاد رکھ وہ تیرا قلب ہے۔ اب یہ وہی بات ہے جو قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اللہ تعالیٰ بھی انسان کے قلب کو ہدایت دیتا ہے۔ ہمارا جو دل ہے، ہمارا جو قلب ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی کنٹری کا کیپٹل ہو۔ جیسے پاکستان کا کیپٹل اسلام آباد ہے، اسلام آباد پہ قبضہ ہو گیا تو پورے ملک پہ ہو گیا۔ جیسے انڈیا کا